السلام علیکم سبھی سننے والوں کو خوف کی دنیا میں خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں ایک پراسرار خوفناک دل دہلاتی ہوئی کہانی۔ نور بانو۔ یہ واقعہ ہمارے ساتھ تب پیش آیا جب سسر کے فوت ہوتے ہی جیٹھ اور جیٹھانی نے گھر فروخت کرنے کی ٹھان لی، جس میں ہم سب اکٹھے رہتے تھے۔ بڑا بھائی ہونے کے ناطے انہوں نے اپنی بات بالآخر منوا ہی لی، مکان فروخت کر ڈالا۔ ہمیں جو رقم ملی بہترین علاقے میں گھر لینے کے لیے کافی تھی۔ مکان کی تلاش الگ بڑا مسئلہ تھا۔ برائے فروخت تو مکان بہت دیکھے، مگر موزوں رہائش گاہ کا ملنا انتہائی کٹھن ترین مرحلہ تھا۔ 2 دن سے پراپرٹی ڈیلر نے کئی گھر دکھائے۔ ایک گھر میرے شوہر کو بہت پسند آیا۔ مجھے کہا کہ تم بھی چل کے دیکھ لو اور اماں کو بھی ساتھ لے چلو۔ جب پہلی بار میں نے مکان دیکھا تو مجھے عجب کراہیت کا احساس ہوا۔ یہ شہر سے کافی دور ایک الگ تھلگ سی کالونی تھی۔ مکان جتنا شاندار اور مضبوط تھا، مالیت اس حساب سے بہت کم تھی۔ میرے شوہر کو اس وجہ سے بھی اسے خریدنے کی چاہ تھی۔ ہاں بولو سعیدہ، اب کیا کہتی ہو، خرید لیں؟ رحیم نے چاروں اطراف کمروں کو پسندیدگی اور ستائش سے دیکھتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ آبادی سے اتنی دور الگ تھلگ سی جگہ ہے رحیم، میرا جی گھبرائے گا۔ خوبصورت ہونے کے باوجود مجھے کچھ ہیبت سی محسوس ہو رہی تھی۔ بڑے بڑے کمرے، اونچی چھتیں، پتھریلی ٹھوس دیواریں، بڑی چوڑی چکلی سرخ اینٹوں سے بنی یہ 4 دیواری، اس پر وسیع و عریض مگر خاموش صحن، عجب قبرستان جیسا ماحول پیش کر رہا تھا۔ ارے نہیں یار، رہنے کا مزہ تو اسی میں آئے گا، رحیم نے میرا مذاق اڑایا۔ ایسا مزہ الگ تھلگ اور پرسکون جگہوں پہ ہی ہوتا ہے، اور شہر سے دوری بڑی بات نہیں۔ تم کون سا روز روز گھر سے باہر نکلتی ہو؟ ہمارے پاس گاڑی ہے، وہ کچھ اترائے۔ میری ساس جو قریب کھڑی تھی، ہم دونوں کا انداز گفتگو سن رہی تھی، آگے بڑھی اور بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، رحیم بیٹا، میری مانو تو گھر خریدنے سے پہلے کسی مولوی کو ایک بار ضرور دکھا لو، بہتر رہے گا، اور جب سامان شفٹ کریں گے تب ایک بار قرآن ضرور پڑھوا لیں گے۔ مجھے تسلی دی۔ ٹھیک ہے امی، آپ کو پسند ہے تو لے لیتے ہیں۔ میں نے ساس کی بات کو اہمیت دیتے ہاں کر دی۔ وہ جہان دیدہ خاتون تھی، زمانے کے اسرور و رموز سے واقف تھی۔ مجھے تسلی ہو گئی۔ رحیم بہت خوش تھے۔ سارے گھر کو اچھے سے دیکھتے ہم نے پراپرٹی ڈیلر کو ہاں کر دی۔ 15 دن کے اندر ہم سامان سمیت گھر میں شفٹ ہو گئے۔ 5 کمروں پہ مشتمل ہمارے گھر خوابوں کی تعبیر تھا۔ ساس ہمارے ساتھ ہی آ گئی، کیونکہ جیٹھانی کو ان کی پسند کا گھر ابھی تک نہیں ملا تھا، اس لیے وہ شوہر اور بچوں کو لیے میکے چلی گئی۔ ہماری گلی میں ابھی 2 ہی گھر بنے تھے، باقی گلی میں پلاٹس ٹکڑوں کی صورت میں چھوڑ دیے گئے تھے، جبکہ دوسری گلی خوبصورت مکانات سے مکمل ہو چکی تھی۔ بچوں کے اسکول بھی زیادہ دور نہ تھے اور خریداری کے لیے مارکیٹ 20 منٹ کے فاصلے پر تھی۔ ضروریات زندگی کی تمام سہولیات میسر ہونے کے باوجود مجھے یہ بات ہضم نہ ہو پا رہی تھی کہ ہماری گلی میں صرف 2 گھر بنا کر چھوڑ دیے گئے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ دوسرا گھر ابھی تک خالی پڑا تھا، نہ اسے کسی نے رینٹ پر دیا اور نہ اسے فروخت کیا گیا تھا۔ زندگی کے دوسرے معاملات میں الجھ کر میں وقتی طور پر بھول گئی۔ عجیب سی بستی تھی، جہاں پیلے اور زرد رنگ کے چھوٹے چھوٹے گھر بنے تھے۔ ان کے دروازوں پر عجیب سی شکلوں والی عورتیں کھڑی تھیں۔ ان کی آنکھیں غیر معمولی طور پر چمکیلی اور نوکدار تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا ان سے نکلتی روشنی نے مجھے چند پل کے لیے ساکت کر دیا ہو۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ لمبے منہ والی ایک بوڑھی عورت مجھے دیکھ کر چلائی۔ اس کے چہرے پر جا بجا جھریوں نے احاطہ کیا ہوا تھا۔ کھردرے لمبے مگر سفید بال،
اس کی پشت پر سانپوں کی مانند لہرا رہے تھے۔ اس کی ناک بھی ضرورت سے زیادہ لمبی تھی۔ مم میں ہکلائی، یہ سامنے میرا گھر ہے، میں وہاں اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہوں، یہ ہماری جگہ ہے۔ دروازے پر کھڑی دوسری عورت بھیانک انداز میں چلائی اور یکدم آگے بڑھتی اپنی خونخوار نگاہیں مجھ پر گاڑ دیں۔ میں سہم کر پیچھے ہٹی۔ میرے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، پورے جسم پر جیسے یکدم لرزہ طاری ہو گیا، سانس ایسے تھوکنے کی مانند چلنے لگی۔ نور بانو، رک جا، اسی بوڑھی عورت نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ وہ جو شاید مجھ پر حملہ کرنے کو بڑھی تھی یکدم رک گئی۔ اطلش بی بی، ہم پہلے ہی ان لوگوں سے نقصان کروا چکے ہیں، اب اور برداشت نہیں کر پائیں گے، بہتر ہوگا یہ لوگ خود ہی نکل جائیں۔ وہ ہنوز غصے میں تھی۔ ہاں میں دیکھتی ہوں، تم چپ رہو، اسی کھردری شکل والی بوڑھی عورت نے سختی سے اسے ٹوکا۔ دیکھو، تم یہاں سے چلی جاؤ، ابھی ہم تمہیں محبت سے کہہ رہے ہیں، ضد کرو گی تو پھر ہم اپنی قوم سے تجھے بچا نہیں پائیں گے۔ کہتے اپنے ہاتھ سے 3 بار عجب سا اشارہ کیا تو وہاں کھڑی سبھی خواتین باری باری اس زرد انڈے نما گھروں میں جانے لگیں۔ سامنے ڈھیر سارے بچے کھیل رہے تھے۔ عورتوں کو اندر جاتا دیکھ کر وہ بھی عجب ہیبت ناک آوازیں نکالتے کمروں کی جانب لپکے۔ انہی میں ایک بچہ بھاگتے مجھ سے آ ٹکرایا۔ اس کی بڑی بڑی سرخ آنکھیں اور لمبے نوکیلے دانت دیکھ کر میں چیخ اٹھی۔ کیا ہوا؟ میرے چیخنے پر رحیم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ وہ مجھے اتنا یاد ہے، میں اٹکتے سامنے دیوار کی جانب اشارہ کرتی جا رہی تھی۔ مجھے سامنے دیوار نہیں، وہی زرد گھر نظر آ رہے تھے۔ پھر جیسے میں غنودگی میں ہڑبڑا کر کب سوئی میں نہیں جانتی، مگر صبح سویرے رحیم کے ساتھ میری ساس بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا امی؟ میں فرتے حیرت میں تھی کہ دونوں کا انداز ایک جیسا تھا۔ رات بھر رحیم کے ساتھ میں بھی تیری چارپائی کے ساتھ لگی اول فول سنتی رہی۔ کس دنیا میں گئی تھی جہاں تجھے پریاں اور چڑیلیں نظر آ رہی تھی؟ ساس نے گھورتے آبرو چڑھائے۔ پریاں، چڑیلیں؟ مجھے شدید حیرت ہوئی۔ ہاں، پریاں اور چڑیلیں، ساس نے اور تیز آواز کے ساتھ آبرو کھینچے۔ امی جانے دیں، شاید یہ خواب میں ڈر گئی تھی، مجھے لگتا ہے اسے یاد نہیں۔ رحیم نے میرا دفاع کرتے امی کو بہلایا۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے بھی کوشش بسیار کے باوجود کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا تھا۔ اس اثنا میں رحیم نے مجھے کچھ رقم دی کہ بچوں کے لیے نئے اسکول یونیفارم لانا ہے، تم امی کے ساتھ مارکیٹ چلی جاؤ، مجھے آج کچھ ضروری کام ہے۔ میں نے جی اچھا کہتے رقم تھام لی اور ناشتہ بنانے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ امی وقفے وقفے کنکھیوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مارکیٹ میں آج رش ضرورت سے زیادہ لگا تھا، شاید موسم کے اثرات تھے، کیونکہ گرمی جا رہی تھی اور ایسے موسم میں شاپنگ کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ امی نے اپنے لیے نئی شال لی، میں نے دونوں بچوں کے لیے یونیفارم کے ساتھ نئے جوتے بھی لے لیے اور اپنے لیے امبرائڈری کا بے حد نفیس سوٹ پسند کرتے اب بھاؤ تاؤ کرنے لگی۔ تم سے کہا تھا نا کہ یہاں سے چلی جاؤ، لگتا ہے تم لوگوں کو سبق سکھانا پڑے گا۔ زرد لباس میں ملبوس وہ 70-80 سالہ عورت میرے بائیں جانب کھڑی خون خوار نگاہوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ اس کے سنسنی خیز خوفناک لہجے پر میرا خون خشک ہو گیا۔ میں جو رات والا خواب مکمل طور پر بھول چکی تھی، چھپاک سے میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ دکاندار مجھے آوازیں دیتا رہ گیا، مگر میں کان منہ لپیٹے مارکیٹ سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ میرا جسم سوکھے پتے کی مانند ایسے لرز رہا تھا جیسے برسوں سے بیمار ہو۔ میں نہیں جانتی امی کیسے ہانپتے کانپتے پیچھے دوڑی آئیں اور مجھے گاڑی میں لا بٹھایا۔ کچھ دیر کے بعد ہم دونوں گھر کے سامنے کھڑی تھی اور رحیم دروازہ تھامے ہم دونوں کو گھورے جا رہے تھے۔ 3 دن ہو گئے تھے، میرے منہ سے رٹے رٹائے جملے تواتر سے جاری تھے کہ ہمیں یہاں نہیں رہنا۔ رحیم کے ساتھ امی بھی شدید پریشان تھی۔
بچے الگ حواس باختہ نظر آئے، مگر میں اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ کھانا پینا تقریباً سبھی ساس کے ہاتھ تھا۔ میں سارا دن کمرے میں پڑی خالی کرنے کی رٹ لگائے رکھتی۔ کیوں نہ لگاتی؟ نور بانو سامنے دیوار سے چپکی اپنی خونخوار نگاہوں سے مجھے گھورتی رہتی تھی، اور میں مارے ڈر اور خوف کے وہی جملے دہراتی رہتی جو وہ کہتی۔ شاید رحیم کو میری بات کا کبھی یقین نہ آتا اگر وہ واقعہ ان کے ساتھ رونما نہ ہوتا۔ اس دن کام سے واپسی پر انہیں دیر ہو گئی۔ جوں ہی انہوں نے لمبی تاریک گلی میں قدم رکھا، نکڑ کے خالی گھر میں جلتی روشنی دیکھ کر انہوں نے سکون کی سانس لی کہ چلو گلی میں دونوں گھر آباد ہو گئے، اب سعیدہ کو بھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ سنیے، قریب سے گزرتے کسی عورت کی آواز پر رحیم کے قدم رک گئے۔ انہوں نے گھما کے چہرہ ادھر کیا تو ایک خوبصورت چہرے کو داخلی دروازے پر احسادت پایا۔ وہ انہیں دیکھ کر بے اختیار مسکرا دی۔ جی کہیے، رحیم نے نئے کرایہ دار سمجھتے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ وہ پوچھنا تھا، اب آپ کی بیگم کیسی ہیں؟ اب بھی بہکی بہکی باتیں کرتی ہیں کہ نہیں؟ دانتوں تلے لب مسکرائے، جبکہ رحیم اس غیر متوقع جملے پر سٹپٹا سے گئے۔ جی، آپ کیسے جانتی ہیں؟ کیا آپ گھر گئی تھی؟ وہ بوکھلا سے گئے۔ ارے نہیں رحیم صاحب، میں بھلا کیوں جاؤں گی؟ صبح کام کے لیے ملازمہ لگائی ہے، وہی بتا کر گئی تھی کہ آپ کی بیگم دماغی طور پر، کہتے وہ رکی۔ ارے نہیں نہیں، میری بیگم پاگل نہیں ہے۔ رحیم کو اس کی معنی خیز بات بری لگی تو جلدی سے اس کی بات کاٹ دی۔ بس کچھ دنوں سے پریشان سی ہے، جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ کہتے اس سے اجازت طلب کی کہ کچھ کہیں وہ اور نہ پوچھ لے۔ اچھا سنیے تو، وہ یکدم بولی، اس بار اس کی بات مان لیجیے گا، آپ کا ہی فائدہ ہے، نہیں تو نقصان اٹھائیں گے۔ اس کا کہا بڑا جاندار تھا۔ نہ جانے اس عورت میں کیسا سحر تھا کہ رحیم کوشش بسیار کے باوجود پوچھ نہ پائے، کیسا نقصان؟ اس عورت سے چھٹکارا حاصل کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن لگ رہا تھا۔ رحیم نے جلدی سے اجازت طلب نگاہ ڈالتے گھر کی راہ لی۔ رحیم جب گھر داخل ہوئے تب سبھی سوئے پڑے تھے۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد کھانا کھانے کے لیے وہ جوں ہی کچن میں داخل ہوئے، تبھی ان کی نگاہ سامنے والے گھر پہ پڑی جو روشنیوں سے نہایا عجب منظر پیش کر رہا تھا۔ ارے، ابھی تو اس گھر میں سوائے اس عورت کے کوئی نہ تھا، اور اب یہ برقی کمکم ہے، جیسے شادی کا ماحول ہو۔ اچانک کیسے؟ رحیم کا ماتھا ٹھنکا۔ کھانے کا ارادہ ترک کرتے رحیم کمرے میں آ کر لیٹ گئے، مگر عورت کی سحر زدہ ہنسی اور برقی کمکموں نے ان کی آنکھوں سے نیند اچک لی۔ صبح ناشتے کی میز پہ والدہ سے باتیں کرتے رحیم نے اچانک اس عورت کا ذکر چھیڑ دیا۔ امی کچھ پل حیرت سے رحیم کو دیکھتی رہیں، پھر لا علمی کا اظہار کیا کہ یہاں تو کوئی ملازمہ نہیں آئی، اور جس گھر کی تم بات کر رہے ہو وہ کل تک تو بالکل خالی تھا۔ کب ہمسائے آئے کب سامان، وہ کچھ نہیں جانتی۔ میں بھی آنکھیں کھولے گومگو کیفیت میں ان کی باتیں سن رہی تھی، مگر کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہ تھی، کیونکہ نور بانو اب بھی میرے سامنے کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ اس دن حسب توقع رحیم خاموشی سے ناشتہ کر کے باہر نکل گئے۔ ساس نے کچن سنبھال لیا اور میں نے گھر کے دوسرے انتظامات۔ 3 دن بیڈ ریسٹ کر کے تھک چکی تھی، سوچا اب گھر صاف کر لوں۔ حیرت کی بات یہ ہوئی کہ نور بانو جو ہر جگہ مجھے نگاہوں کے حصار میں رکھے ہوئے تھی، آج غائب تھی۔ موقع کو غنیمت جانتے میں گھر پہ متوجہ ہو گئی۔ ابھی دوپہر کے 2 بجے تھے کہ رحیم غیر متوقع طور پر ایک شخص کو لیے گھر میں داخل ہوئے، جو ایک پختہ عمر کے شخص تھے۔ چہرے پہ لمبی باریک داڑھی، سر پہ سفید ٹوپی۔ ان کے آنے سے گھر بھر میں خوشبو سی پھیل گئی۔ ان کا آنا ہمارے لیے اجنبی کی بات تھی۔ ساس ظہر کی نماز ادا کر رہی تھی اور میں بچوں کو کھانا کھلا کر ہوم ورک کروا رہی تھی۔ رحیم، گھر والوں کو یہیں بلا لو تاکہ سب کو ایک ہی بار دیکھ لوں۔ تسبیح کو ہاتھوں میں گھمائے وہ صوفے پہ آلتی مالتی مارے بیٹھ گئے۔ ٹھیک ہے، ابھی بلاتا ہوں، کہتے رحیم سبھی کو بلانے دوڑے۔ کچھ ہی دیر میں ہم سبھی اس بزرگ کے سامنے بیٹھے تھے، جبکہ وہ آنکھیں بند کیے کوئی ورد پڑھ رہے تھے جو ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔
کیا نام ہے تمہارا؟ انہوں نے سرخ آنکھیں مجھ پر جمائیں، جبکہ میں باقاعدگی سے ان کی نگاہوں میں گھور رہی تھی۔ شاید میں نادیدہ طاقت کے زیر اثر تھی۔ پھر جیسے میں ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتی چلی گئی۔ جناب، یہ میری بیوی ہے، اس کا نام سعیدہ ہے۔ اچانک رحیم بوکھلا گئے۔ تم خاموش رہو رحیم، میں نے جس سے پوچھا ہے وہ خود بتائے گی، اس شخص نے سختی سے رحیم کو جواب دیا۔ ہاں، اب بتاؤ کیا نام ہے تمہارا، کہاں سے آئی ہو اور کیا چاہتی ہو؟ تسبیح باقاعدگی سے گھوم رہی تھی۔ نور بانو، سرسراتی آواز پہ رحیم اور اس کی ماں نے سعیدہ کی جانب خوف سے دیکھا۔ اس فیملی کو کیوں تنگ کر رہی ہو؟ کیا چاہتی ہو؟ ورد کرتے سوال داغا گیا۔ یہ میرا گھر ہے، میں یہاں اپنے بچوں کے ساتھ صدیوں سے رہ رہی ہوں، مگر یہ لوگ یہاں قابض ہو گئے، میں کسی بھی صورت یہ برداشت نہیں کروں گی، وہ غصیلے لہجے میں بولی۔ مگر اب یہ گھر یہ لوگ خرید چکے ہیں، تو اب یہ گھر ان کا ہوا، تم اب یہ جگہ چھوڑ کر جا سکتی ہو، بابا جی نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں یہ گھر کبھی نہیں چھوڑوں گی، اور اگر یہ لوگ یہاں رہے تو انہیں بھی مرنا ہوگا جیسے ہم سب یہاں رہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ بابا جی کی تسبیح پہ گھومتی انگلیاں پل بھر کو رکیں۔ وہ ایک دم ہنسی۔ اتنے بڑے عامل ہو ابھی تک نہیں جان پائے کہ ہم یہاں کیوں رہتے ہیں اور کیوں کسی اور جگہ پہ نہیں جا سکتے؟ وہ گھوری۔ اس کی بات پہ بابا جی آنکھیں بند کیے مراقبے میں چلے گئے۔ کافی دیر کے بعد آنکھیں کھولیں تو نور بانو جا چکی تھی۔ انہوں نے لمبا ہنکارا بھرا اور رحیم کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، تم لوگوں کو یہ گھر چھوڑنا ہوگا رحیم۔ جس پراپرٹی ڈیلر نے یہ گھر بیچا ہے وہ بخوبی جانتا تھا کہ یہ جگہ کون سی ہے اور لوگ کیوں یہاں گھر لینا پسند نہیں کرتے۔ کیوں نہیں لیتے؟ ساس ہڑبڑائی آواز میں بولی۔ بی بی، یہاں پہلے قبرستان تھا، چند قابضہ مافیا نے اس جگہ پر قبضہ کر کے قبروں کا نام و نشان تو مٹا دیا، مگر جو نیچے دفن ہیں انہیں کیسے غائب کرتے؟ اس لیے بہتر ہے جلد از جلد یہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤ، نہیں تو کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ بابا جی کچھ دیر بیٹھے عمل کرتے رہے، پھر ہمیں گھر خالی کرنے کا کہہ کر چلے گئے، جبکہ ساس نے ان کے جاتے ہی بوریا بستر سمیٹا اور ہم سب کو لیے اپنے بھائی کے گھر آ گئی۔ 2 ہفتے سے ہم یہی ہیں۔ اب مجھے نور بانو نظر نہیں آتی، شاید وہ یہی پیغام دینے کے لیے مجھے نظر آئی تھی۔ ہم انسان ہوتے ہوئے اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بول کر کسی کا نقصان نہیں کرتے۔ جیسے پراپرٹی ڈیلر نے جھوٹ بول کر گھر بیچا، اب اسی گھر پر برائے فروخت کا بورڈ لگا دیا گیا ہے۔ اب جب تک وہ فروخت نہیں ہوگا تب تک ہمیں یہیں رہنا ہوگا۔